8ویں کی شب ہے. میں اس سے پہلے کہ کچھ جملے مصائب کے پیش کروں بلکہ زیارت ناہیہ کے جملے مصائب ہی کے جملے ہیں. آج حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کو میں نے پیش کرنا ہے. جناب قاسم کے بہت بڑے بڑے امتیاز ہیں. اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، زیارت ناہیہ کے جملے بہت تڑپا رہے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ عجیب و غریب ایک ذہن کو لگا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر آ گئیں. فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام، اب جہاں تک آواز جا سکے اگر پیش کر پایا آج، فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان سوکھے ہونٹوں پہ کہ جن پہ چھڑی بھی چلی تھی. پھر سلام کرتے جا، ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں امام زمانہ. پھر کہتے ہیں سلام ہو سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا. اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں سلام ہو میرے جد حسین پہ وشمر و جالسن علی صدرہ، جن کے سینے پہ شمر سوار ہو گیا تھا. آخذن بلحیتہ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا. لیکن امام زمانہ کو اس بات سے زیادہ غم کس بات کا تھا؟ 70 قدم کے فاصلے پہ میری ایک پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی. امام کہتے ہیں سلام ہو میرا اس بی بی پہ جو مسلسل کہہ رہی تھی مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. اجرکم اللہ. آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے، ضرور کوشش کیجئے گا ہر آنکھ میں آنسو آئے. میں جب جملے پڑھا تھا، جس جملے کے لیے میں نے یہ شروع کیے مصائب، امام زمانہ کہتے ہیں سلام و اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ تماچوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا. کبھی چھوٹے بچوں کے بھی چہروں کا رنگ ایسے تبدیل ہوتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتے تھے کبھی نیلے ہو جاتے تھے. پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے. مولا آج میں سوچ رہا تھا، میں نے متعدد مقتل دیکھے ہیں جناب قاسم ابن حسن سے متعلق، تھوڑا سا اگر تفصیل دوں گا لوگ برداشت نہ شاید کر پائیں. ہمارے ہاں سب سے جو مستند مقتل ہے وہ سید ابن طاؤس کا مقتل ہے، اللحوف، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ جناب قاسم کے چند امتیاز ہیں جو کسی شہید کربلا میں نہیں. کہ بچے مارے گئے ہیں کربلا میں، لیکن واحد جناب قاسم ہیں جو صرف 13 برس کے ہیں اور خود جہاد کے لیے گئے ہیں. کہ نابالغ بچوں پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، لیکن جناب قاسم 13 برس کے، 13.5 برس کے، لیکن میدان میں جہاد کے لیے آئے ہیں. آج اگر پیش کروں، میں سوچ رہا تھا کہ مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے. بار بار میرے ذہن میں ایک منظر آ رہا تھا، میں نے مقتل میں دیکھا ہے، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تھا نا تو ان کا پورا کلیجہ نکل آیا تھا. امام حسن مجتبیٰ کو بڑا غم تھا اس بات کا نہیں کہ میرا کلیجہ نکل آیا، اس بات کا کہ میری بہنیں نہ دیکھ لے. تو ایک مرتبہ امام حسین سے کہا بھیا یہ ذرا تش چھپا دو، ابھی زینب آنے والی ہے. روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ کے سینے میں تکلیف تھی، آپ اپنے بستر پہ آرام فرما تھے. اتنے میں 1.5 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا. راوی کہتا ہے وہ آ کے بابا کے سینے پہ سو گیا. اس بچے کی ماں نے کہا بیٹا بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا رہنے دو میرے قاسم کو، رہنے دو میرے قاسم کو میرے سینے پہ، رہنے دو. کہ مولا آپ کے سینے میں تکلیف نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. کہ کیا بات ہے پھر کیوں نہیں اتارتے سینے سے؟ کہ مجھے کربلا یاد آ رہی ہے.
مجھے کربلا یاد آ رہی ہے. خدا سلامت رکھے آپ کی اولادوں کو. آج متعدد مقتل دیکھ رہے تھے, بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں. سید الشہداء نے جب رات کا وقت تھا نا, فہرست پڑھنا شروع کی, شہداء کی فہرست. ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا, نام آ رہے تھے. اتنے میں جناب قاسم کھڑے ہوئے کہ چچا جان بس مجھے اتنا بتا دے, شہداء کی فہرست میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ اتنے عاشق ہے, حسین ابن علی ہے. تو جناب سید الشہداء نے ایک سوال کیا, کیف الموت عندک, قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ تو جناب قاسم نے سر اٹھا کے مسکرا کے کہا احلی من العسل, چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کون سی موت؟ جو آپ پہ قربان ہونے کے لیے ہو. تو جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا کہ قاسم آپ ہی کا نہیں بلکہ ششماہ علی اصغر کا نام بھی شہداء میں ہے. غیرت ہاشمی کیسی تھی جناب قاسم میں, فوراً ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا چچا جان علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا؟ کہا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہ نہیں قاسم, میں اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان میں لے کے جاؤں گا. تو جناب قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, آج زیارت برآمد ہوگی نا تو پرسہ دیجیے گا امام حسن مجتبی کو بھی اور جناب فاطمہ الزہرا کو بھی. آئیں ذرا. ایک مرتبہ دن نمودار ہوا, دیکھا کہ ایک بچہ بار بار جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے. کہا کہ بیٹا آپ کے بابا بھی شہید ہے, آپ کے بھائی بھی شہید ہیں, آپ رک جائیے, شاید اپنی والدہ سے اجازت لیجیے, آپ کی والدہ راضی نہ ہو. آئے جناب قاسم. آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نہ خاص اگر کوئی یتیم بچہ ہو نا تو بیوہ خاتون کو بڑی حسرت ہوتی ہے, میرے یتیم بچے کو کوئی نہ مارے, میرے یتیم بچے کو کوئی اذیت نہ آئے, کوئی آنچ نہ آئے. تو ایک بیوہ خاتون خیمے میں بیٹھی تھی, انہیں اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے پلٹ کے جناب زینب سے کہا بی بی مجھے محسوس ہوتا یہ میرا یتیم ہے. ایک مرتبہ جناب فروا نے آواز دی کہ قاسم کیا بات ہے, اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ اپنے پیشانی کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ کے رو رہے تھے. کہا اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے, میں بار بار جاتا ہوں, چچا مجھے کہتے تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. قاسم رک جاؤ, مجھے میں جب بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. تو بہت پیار کیا. جناب فروا نے کہا قاسم تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ قاسم سے کہنا جب بہت زیادہ مصائب بڑھ جائے نا تو میں نے ایک تعویذ باندھا ہے, قاسم سے کہنا تعویذ کھول کے دیکھے اس میں حل لکھا ہوگا. قاسم اس سے بڑے مصائب نہیں آ سکتے, تعویذ کو کھول کے دیکھو. اب بیٹے دیکھیے گا, جناب قاسم نے تعویذ کھولا, آنسو بہ رہے تھے. جیسے ہی تعویذ کھولا نا اس کو پڑھا تو جناب قاسم مسکرانے لگے, آنسوؤں کو صاف کر لیا, بہت خوش ہوئے. ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بابا نے کہا قاسم یا ولدی یا قاسم اذا وجدت امک الحسین وحیدا فریدا, اے قاسم جب تم میرے بھائی حسین کو میدان کربلا میں تنے تنہا پاؤ, مظلومیت میں دیکھو, بھوک پیاس کے عالم میں دیکھو تو اپنی جان قربان کر دینا, چاہے جتنا چچا رو کے اپنی جان قربان کر دینا. جناب قاسم بہت خوش ہوئے. ایک مرتبہ آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ چچا جان دیکھے میرے بابا نے تحریر لکھی ہے. امام حسین نے تحریر کو لیا, چوما کا میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا, حسن مجتبی نے مجھے یاد رکھا. سید ابن طاؤس جیسا مستند عالم دین کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی, فغشی علیہما, دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, اب میرے سینے میں طاقت نہیں, نہ مجھ سے پڑھا جا رہا, آگے نہیں پیش کر پاؤں گا, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب قاسم
جناب سید الشہداء کے گلے میں باہر ڈالتے ہیں. سید الشہداء نے جناب قاسم کے گلے میں باہر ڈالی. فغشیٰ علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے. اتنی بلند آواز سے رونا سمجھ میں نہیں آتا. اتنے شہداء گئے، اجازت لی، چلے گئے. لیکن یہاں ضرور کوئی مخصوص بات ہے. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سید الشہداء کو بس ایک منظر بار بار ذہن میں آ رہا ہوگا، سب کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کی زندگی میں گھوڑے دوڑ جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیجئے. بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی گود میں لیا، جناب قاسم کو سوار کیا. جب ساری زرہ پہنا رہے تھے نا تو کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. جناب قاسم بہت لاغر اندام تھے، بہت پتلے دبلے تھے. بس عزیزان کرام اب سمجھ میں آیا، جب زرہ انسان پہنتا ہے نا تو تیر و تلوار زرہ لوہے کی ہوتی ہے، رک جاتے ہیں. اگر انسان گر جائے، کسی جانور کا پاؤں گھوڑے کی ٹاپ آ جائے نا تو لوہے سے رک جاتی ہے. جس نے زرہ نہ پہنی ہو، تیر بھی سینے میں لگتا ہے، تلوار بھی سر میں لگتی ہے. جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پسلیاں پاش پاش ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا، بس اب زیارت برآمد ہونے والی ہے، زیارت آ رہی ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا. میں نے مکمل کر دیا، آج دعا بھی نہیں کراؤں گا، زیارت برآمد ہوگی. بس سن لیجیے آخری جملے. جناب قاسم نے حملہ کیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حملہ کیا، 35 افراد کو پہلے حملے میں فنار کیا، پھر دوبارہ حملہ کیا. روایت کے الفاظ ہیں 70 افراد کل جناب قاسم نے دشمن حسین کے قتل کیے. اور ایک مرتبہ ایک ازرق نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، میں اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے، ایک ایک کر کے اس کے 3 بیٹے تھے جو آتے رہے، جناب قاسم انہیں فنار کرتے رہے. ارے علی کا پوتا تھا، حیدر کرار کا پوتا تھا، حسن مشتبہ کا بیٹا، جناب عباس کے شاگرد تھے. مقابلہ کرتے رہے، میں تو دیکھے گا اس سے آگے مجھے پڑھا نہیں جائے گا. تینوں کو فنار کر دیا. اب اس کی دنیا تاریخ ہوتی نظر آئی. وہ بہت طاقتور تھا، 1000 کا ایک آدمی مانا جاتا تھا. اس نے کہا عمر سعد اب میں اس بچے کے مقابلے میں خود جاؤں گا. اس نے اپنا گرز بھی سنبھالا، تلوار بھی سنبھالی. سید الشہداء نے کہا پروردگارا میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، میرے قاسم کو اتنی مہلت دے دے، اس کا مقابلہ کرے. جناب قاسم نے تلوار کو کھینچا، اپنے دادا کو پکارا، تلوار چلائی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب اسے مارا نا تو عمر سعد نے کہا اس بچے پہ ساری فوج کو بھیجو. جب فوج دوڑی، سارا لشکر بڑا، کسی نے گرز مارا، بچہ زین سے زمین پہ. بس بچے کا زمین پہ آنا تھا. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا جب اتنے گھوڑے دوڑ جائیں جناب سید الشہداء نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے ابا کو بچھایا ہوگا جیسے ایک مالی صبح کو پھول چنتا ہے. حسین نے لاشا جمع کیا ہوگا. آخری جملہ سن لیجیے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہاں جناب فروا در خیمہ پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی قاسم نے کیسے جنگ کی ہوگی. مقتل ذرا کچھ دور تھا. سید الشہداء جب آ رہے تھے تو ایک مرتبہ بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جناب فروا نے جناب زینب سے کہا بی بی میرا 13 برس کا نوجوان بیٹا قاسم، لیکن حسین اپنے پشت پہ گٹھڑی سلا رہے. جب ایک مرتبہ لاشا لائے کا زینب ماں کو نہ دکھانا. مجبے سے